عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه ومن اخذ يريد اتلافها اتلفه الله. الحدیث رواہ البخاری. ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص لوگوں سے مال ادھار لے اور اس کی نیت ادا کرنے کی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کریں گے، اور جو شخص کسی سے ادھار لے اور اس کا ارادہ ہی ادا نہ کرنے کا ہو، چالاکی سے لیتا ہے پیسہ لوگوں سے اور ارادہ نہیں ہے دینے کا، تو کتنی بڑی وعید ہے. سنیے، جو شخص کسی سے ادھار لے اور اس کا ارادہ ہی ادا نہ کرنے کا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو ضائع کر دیں گے. یہ حدیث بخاری شریف میں ہے. تھوڑی سی تشریح سن لیجئے. اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کر دیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ادھار کی ادائیگی میں اس کی مدد فرمائیں گے. یہ نہیں کہ وہ خالی بیٹھا رہا اللہ تعالیٰ آسمان سے بھیج دیں گے پیسے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ کوشش کر اور ادا کرنے کی کوشش کر تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے. اور اگر وہ آدمی زندگی میں ادا نہ کر سکا تو آخرت میں اس کی طرف سے ادا فرما دیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کے مال کو ضائع کر دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بری نیت کی وجہ سے اسے جانی یا مالی نقصان اٹھانا پڑے گا. یہ تشریح فتح الباری سے لی گئی ہے. اس لیے آج کل جو ہے لوگ ادھار لیتے ہیں، دینے کی نیت نہیں ہوتی، اور اگر جو ہے کوئی بیچارہ مانگنے کے لیے آئے تو ہنس کر کہہ دیتے ہیں کہ قرضاً حسنا. بھئی یہ تو قرض حسنا لیا تھا ہم نے، اس میں کیا مطلب؟ یہ چیز نہیں ہوتی، یہ ادا کرنے کی چیز ہوتی ہے. اس لیے کسی سے قرض مت لو. چونکہ لین دین آدمی کی چلتی رہتی ہے، آدمی لے ادا کرنے کی نیت سے لے تو اللہ تعالیٰ اس کا ضرور انتظام کریں گے. اس لیے سارے کے سارے مرد عورتیں اس کا خیال رکھیں اور سودی کاروبار سے بچیں. آج کل آدمی مالدار بننے کے لیے قرضدار بنتا ہے، پھر وہ پریشان ہوتا رہتا ہے. اس لیے اس سے احتیاط کریں. اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے سبحان اللہ. حدیث شریف میں آیا ہے کہ آپ نے سبحان اللہ پڑھا، اس کا ثواب احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے. پڑھیے الحمدللہ، اس کا ثواب بھی احد پہاڑ سے زیادہ ہے. پڑھیے لا الہ الا اللہ، اس کا ثواب بھی احد پہاڑ سے زیادہ ہے. پڑھیے اللہ اکبر، اس کا ثواب بھی احد پہاڑ سے زیادہ ہے. دیکھیے میں نے پڑھا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. مجھے احد 4 مرتبہ احد پہاڑ سے زیادہ ثواب مجھے مل گیا. آپ پڑھو گے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله ولك المن كله، لك الشكر كله ولك الملك كله، لك الخلق كله ولك الفضل كله، وإليك يرجع الأمر كله، وإليك يصعد الكلم الطيب كله. اللهم لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا.
اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا تردنا خائبين بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إليك وإلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم إنك قلت في كلامك وقولك الحق ادعوني يستجب لكم فدعوناك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك برحمتك یا ارحم الراحمین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ پورے تالی پورا والوں کو قبول فرما. ان کے قرب و جوار والی بستیوں کو قبول فرما. جتنا مجمع آیا ہے ان سب کو قبول فرما. اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما. اور جس نے 5 لاکھ مرتبہ پڑھنے کا ارادہ کیا ہو، اے اللہ اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے. اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہی میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کے فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا. لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہے. اے اللہ وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے، اے اللہ اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اس کا خیال نکال دے، اس گلی میں آنے جانے کو ختم فرما دے. اور وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں، اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور اس گلی میں آنا جانا عافیت سے ہمارے لیے آسان فرما دے. اے اللہ ہم سب کی جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، ہم سب کی جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے. اے اللہ جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، میری ساری دعاؤں میں اس کا پورا پورا حصہ عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.